السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناولز ود می چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ تو آج میں حاضر ہوں آپ کی پسندیدہ ناول اندیکھا خواب کی قسط نمبر 28 لے کر۔ پڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور جنہوں نے ابھی تک بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو وہ نئی اپڈیٹس لینے کے لیے بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دیں۔ چلیں ناول پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب اس کی سیاہ چمچماتی گاڑی شہر کے ایک مشہور اسکول کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی جبکہ اسکول کے اندر نہیں گئی تھی۔ ڈرائیور اجلت میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اسکول کے گیٹ کی جانب بڑھاتا اور گارڈ کو بچے کا نام بتاتے ہوئے اسے باہر بلانے کا کہا، جس کے چند سیکنڈز بعد ہی مسکراتا ہوا یونیفارم میں ملبوس حنان بھاگتا ہوا اسکول کے گیٹ سے باہر نکلا تھا اور آتے ہی اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ زمل نے جھک کر اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں کو چوما تھا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ حنان ماں کے پیار کرنے پر مزید کھل گیا۔ اسکول کی آیا نے حنان کا بیگ اور پانی کی بوتل ڈرائیور کو پکڑائی تھی، جسے ڈرائیور نے پیسنجر سیٹ پر رکھ چکا تھا۔ حنان زمل کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا اسے اپنے پورے دن کی رداعت سنانے لگا، جس پر زمل کے چہرے سے مسکراہٹ ایک پل کو غائب نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے حنان کو مونٹیسوری میں داخل کروا دیا تھا، جس کے بعد یہ ہوا تھا کہ حنان تو سارا دن باپ کو یاد کر کر کے منہ بسوڑتا رہتا تھا، اداس رہتا تھا۔ اس میں کچھ کمی آئی تھی۔ حنان کو اسکول داخل کروانے کا مشورہ ساحر کا تھا، جو کہ ان دونوں ماں بیٹے کے لیے بہترین ثابت ہوا تھا، کیونکہ زمل بھی اب مصروف اور حنان کو خوش دیکھ کر مطمئن رہنے لگی تھی۔ صبح حاشر باقاعدگی کے ساتھ اسے پوری ڈیوٹی دیتے ہوئے اسکول چھوڑ کر جاتا تھا، اور دوپہر کو زمل ڈرائیور کے ساتھ اسے گاڑی میں لینے آتی تھی، جس پر انہیں ایک نئی مصروفیت مل گئی تھی۔ راستے میں ان کی گاڑی ایک شاپنگ مال کے سامنے رکی تھی۔ زمل کو حنان کی کچھ چیزیں لینی تھی، جس کے ساتھ ہی حنان کی فرمائش پر انہوں نے لنچ باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عاطف نے جانے سے پہلے زمل کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم ڈلوا دی تھی کہ اسے 1 روپے کے لیے کبھی اپنی ماں یا بھائی کے طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ اپنی اور حنان کی ساری ضرورتیں اپنے شوہر کی کمائی سے ہی پوری کر رہی تھی۔ اپنے پسندیدہ شاپنگ مال کے سامنے گاڑی رکتے ہی حنان کا چہرہ مزید کھل سا گیا تھا۔ وہ زمل کا ہاتھ تھامتے چہکتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ آج ہانی اور مما باہر لنچ کریں گے، ڈھیر ساری پکچرز کلک کریں گے اور ڈیڈ کو مس یو کے میسیجز کے ساتھ سینڈ کریں گے۔ حنان نے زمل کو دیکھتے ہوئے روانی میں اپنی ہی دھن میں کہا تھا، جس پر زمل کے چلتے قدم جیسے ایک پل کو تھم گئے تھے۔ اس نے حنان کو یہی کہا ہوا تھا کہ اس کے ڈیڈ کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں، جس پر وہ اسے ذرا سی بات پر اپنے ایک ایک لمحے کی تصویر بنا کر اپنے ڈیڈ کو بھیجنے کا کہتا، اور زمل اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی تصویریں بنا کر عاطف کے نمبر پر سینڈ کر دیتی، جو کہ بند پڑا تھا۔ حنان کو وقتی طور پر سکون آ جاتا تھا، جبکہ یہ سب کرتے زمل کا دل بری طرح بے چین ہوتا تھا۔ حنان کو سوالیہ نظروں سے خود کو تکتا پا کر وہ سر جھٹکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے ہی آگے بڑھ گئی۔ زمل مکمل گرے کلر کے سٹائلش سے لباس میں ملبوس، پشت پر آدھے بالوں کو کھلا چھوڑے اور آدھوں کو کیچر میں مقید کیے، شانے پر پرس کی سٹرپ ڈالے، کندھوں پر ڈریس کے ساتھ موجود شال کو اچھے سے اوڑے، سادگی میں بھی اپنی نازک سی پرسنالٹی میں دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ کڈس سیکشن سے حنان کی پسند سے اس کے کچھ گرم کپڑے اور اسکول کے لیے لنچ باکس لینے کے بعد وہ اسی لیے تیسری منزل پر بنے فوڈ کورٹ کی جانب بڑھ گئی۔ زمل اپنے دھیان سے اسے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک کہیں سے اپنے سامنے نمودار ہوتی لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم ایک پل کو تھمے تھے۔ اس نے نظروں میں الجھن لیے اس لڑکی کو خود کے سامنے آ جانے پر اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ سادے سی شلوار قمیض میں ملبوس، رف سے بالوں کو چٹیا میں مقید کیے بغیر میک اپ کے عام سے چہرہ لیے، زمل کو اس لڑکی کو پہچاننے میں تھوڑا نہیں بہت وقت لگا تھا۔ جب اس کے سامنے کھڑی لڑکی اس کی آنکھوں میں غیر شناسائی دیکھتی شرمندہ سی ہوئی تھی۔ میں اینا ہوں۔ اینا شرمندہ ہی بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھے زمل کے پاس کھڑے خوبصورت سے گول مٹول بچے کو دیکھ کر بولی تھی، جس کی ذہانت سے چمکتی سنہری آنکھیں اس پر جمی تھی۔ اس کے اپنا نام بتاتے ہی زمل کی آنکھوں میں بے حد حیرانی اتری تھی، کیونکہ جس لڑکی کو اس نے دیکھا تھا وہ تو برانڈڈ کپڑوں میں ملبوس، ڈارک میک اپ کی اور ہائی ہیلز پہننے خاصی ماڈرن لڑکی تھی، جبکہ اس وقت اس کے سامنے کھڑی لڑکی کسی مڈل کلاس کی فیملی سے بلونگ کرتی معلوم ہوتی تھی۔ زمل اس نام کو کیسے بھولتی؟ اس نام کی وجہ سے وہ 1 مہینہ اذیت میں رہی تھی۔ زمل کی پیشانی پر اسے دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر ناگواری سے اود آئی تھی۔ میرے راستے میں کیوں آئی ہو؟ زمل نے اسپاٹ چہرے سے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اپنی حیثیت کا ضم تھا۔ وہ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو، اور عاطف کو بھی کہو کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ عاطف نے مجھے تمہارے ساتھ بولے گئے جھوٹ کی بہت بڑی سزا دی ہے زمل۔ اس نے دیکھو مجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں لا کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے میرے سارے ورکنگ نیٹ ورکس ڈراپ کرا دیے۔ کوئی ڈائریکٹر مجھے کام دینے کو تیار نہیں۔ اس نے اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے مجھے کام سے نکلوا دیا۔ میرے پاس پچھلے مہینوں کوئی کام نہیں رہا، میں روڈ پر آ گئی ہوں۔
اگر میری ماں مجھے دوبارہ گھر میں جگہ نہ دیتی تو میرے پاس سر چکانے کو بھی کوئی جگہ نہ ہوتی. تم اسے کہو نا کہ غصہ چھوڑ دے اور مجھے معاف کر دے. وہ صرف تم سے محبت کرتا ہے. تبھی میری تمہارے ساتھ کی گئی بدسلوکی اور جھوٹ بولنے پر اس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی. وہ مجھ سے اس دن کے بعد سے نہیں ملا. وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. پلیز تم مجھ سے میرے لیے بات کرو. اینا نے گڑ گڑاتے ہوئے زمل کو اپنے گزشتہ حالات بتاتے ہوئے اپنی حالت پر روتے ہوئے کہا، جس پر ایک پل کو زمل کا دل اس کے آنسوؤں پر نرم پڑا تھا، جبکہ عاطف کی محبت اس کے دل میں مزید شور مچانے لگی. حنان الجھی ہوئی نظروں سے کبھی ماں کو تو کبھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا. میں عاطف سے کوئی بات نہیں کروں گی. یہ تمہارا اور ان کا معاملہ تھا. ان کو جو صحیح لگا انہوں نے کیا. تم نے ایک بیوی کو اس کے شوہر سے بدگمان کرنا چاہا، میرا گھر توڑنا چاہا، جس کی سزا تم کاٹ رہی ہو. بہتر ہے اپنے لیے کوئی اور سہارا ڈھونڈو. اور خبردار اگر آج کے بعد تم میرے شوہر کا نام بھی اپنی زبان سے لیا. مجھے پسند نہیں کہ کوئی غیر لڑکی میرے شوہر کو یوں پکارے. سو مائنڈ اٹ. ٹھہرے ہوئے سنجیدگی برے لہجے میں اسے دیکھ کر کہتی وہ وہاں رکی نہیں تھی. حنان کا ہاتھ تھامے وہاں سے آگے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے اینا نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتے دیکھا. اس کا سارا کریئر اس کی غلطی کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ عاطف اپنی بیوی سے اس حد تک محبت کرتا ہے کہ اس کی اس غلطی پر اسے روڈ پر لا کھڑا کر دے. اسے اس کی بہت اچھی سزا مل گئی تھی. اس کا سارا غرور تکبر خاک مل گیا تھا. وہ جس مڈل کلاس گھرانے سے تھی اب وہ واپس وہیں لوٹ آئی تھی. اس کے گھر میں اسے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، کیونکہ اس نے یہ کام اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر شروع کیا تھا، جہاں سے اتنا پیسہ کمانے کے بعد وہ ایک دم پھر خالی ہو گئی تھی، صرف اس جرم میں کہ اس نے عاطف کی بیوی کو اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کی تھی، ان میں پھوٹ ڈالنے کی، انہیں علیحدہ کروانے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ آج اس مقام پر کھڑی تھی. اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے والا بھی عاطف شراز تھا اور زمین پر لا کر پٹکنے والا بھی وہی تھا. وہ اپنے پہلے سے پیک کیے ہوئے بیگ میں اپنی میڈیسن رکھ رہی تھیں جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی. فاطمہ نے دستک کی آواز سن کر بھی اگنور کر دی. وہ کل یہاں سے لاہور جانے کے لیے نکلنے والی تھی جب تائی جان نے گھر میں خوب لڑائی کرتے ہوئے اس کا جانا دوبھر کر دیا تھا. فاطمہ نے کبھی زندگی میں اس جیسی تیز عورت سے زبان درازی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کی نیچر بہت نرم خوسی تھی. مگر کل تائی جان کے اسرا کو کوسنے پر فاطمہ نے خود کو روکا نہیں تھا اور ان کی ہر بات کا برابر جواب دیا تھا، جس کے نتیجے میں فاطمہ کی طبیعت بگڑ گئی تھی، کیونکہ وہ شریف عورت تائی جان جیسی تیز ترار عورت کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اسی لیے ان سے بولتے ہوئے ان کے سینے میں درد اٹھا تھا، جس پر وہ ہامتے ہوئے وہی صوفے پر ڈھیسی گئی تھی. اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ کل گھر سے نکل نہیں پائی تھی، جبکہ آج طبیعت سنبھلتے ہی وہ اپنا سامان الماری سے نکالتے ہوئے یہاں سے جانے کی تیاری میں تھی. رافی نے پہنچتے ہی کال کرنے کو کہا تھا تاکہ اسے اسٹیشن سے پک کر لیں. فاطمہ اس پر اس بچے کی بہت مشکور تھی. کمرے کا دروازہ کھول کر حازم اندر داخل ہوا تھا، جس کے پیچھے علیشا بھی تھی. فاطمہ نے ایک نظر سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا تھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی. چچی آپ اکیلی بالکل بھی اس کنڈیشن میں اس گھر سے نہیں جا سکتی. علیشا نے فاطمہ کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے اسے کھول کر اس کا سامان دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ فاطمہ نے نہ سمجھے تو اس کی جانب دیکھ کر پوچھا، جبکہ اس کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر اس قدر نرم لہجے سے خود کو مخاطب کرنے پر فاطمہ کو حیرانی بھی ہوئی تھی. علیشا کا مطلب یہ ہے کہ لاہور آپ اکیلی نہیں بلکہ ہم دونوں ساتھ جائیں گے. میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. حازم نے ان کے قریب آتے ہوئے ان کے گرد اپنی باہیں پھیلا کر اپنائیے سے کہا. جو بھی تھا، فاطمہ کو کبھی حازم کی خود کا خیال رکھنے پر اس کی نیت پر شک نہیں ہوا تھا. کبھی اس کا یہ عمل اسے دکھاوا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی فاطمہ اور عالم صاحب سے بہت پیار کرتا تھا. اس لیے فاطمہ کو بھی وہ اپنے بچوں کی طرح عزیز تھا. نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی بیٹی کے لیے اکیلی ہی کافی ہوں. فاطمہ نے رکھائی سے کہا. کل اس کی ماں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اسے اور اس کی بیٹی کو ذلیل کرنے میں، اس لیے فاطمہ بھی اس گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی مدد نہیں چاہتی تھی. علیشا نے ان کے کپڑوں میں گرم شال اور جرسی رکھی تھی، جسے شاید وہ رکھنا بھول گئی تھی کیونکہ لاہور میں خاصی ٹھنڈ تھی. کیا اسرا ہماری کچھ نہیں لگتی؟ ہم اکٹھے جائیں گے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ کل ہماری اسرا کو انصاف ملے گا اور اس وقت ہم اس کے پاس ہوں گے. میں آپ کا بیگ لے جا رہا ہوں اور باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. آپ آ جائیں جلدی. فاطمہ کے خفکی بھرے لہجے پر وہ ان کا ہاتھ تھام کر اپنائیے سے بولا تھا، جس پر فاطمہ اس کے ساتھ روڈ ہونے پر تھوڑی سی نرم پڑی تھی. اس لڑکے نے تو کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کی تھی، تو پھر وہ اس سے کیوں خفا ہوتی؟ حازم کی بات پر انہوں نے زیر لب انشاءاللہ کہا تھا. حازم ان کا بیگ لیے باہر نکل گیا تھا، جبکہ علیشا ان کے سامنے آئی. جانتی ہوں آپ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اسرا کو انصاف ملے اور وہ باعزت بری ہو. ہمارے درمیان جتنے مرضی اختلافات سہیں، پر وہ ہے تو ہماری کزن نہ، اس لیے میں اس کے لیے دعا کروں گی. آپ خیال سے جائیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. فاطمہ کے گلے لگ کر اسے پیار سے اسرا کے لیے دعائیں دیتی وہ اسے کوئی اور ہی علیشا لگی تھی، جو ان کے گھر میں رہنے والی علیشا سے یکسر مختلف تھی. فاطمہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. علیشا ان کے گھر کی بچی تھی اور انہیں اسرا کی طرح ہی عزیز تھی، بس وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اکثر ان سے بدتمیزی کر جاتی تھی، جبکہ اس وقت اپنے سامنے کھڑی لڑکی انہیں دل کی بری نہ لگی.
وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی چادر کو سر پر درست کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ علیشا نے پیچھے نم آنکھوں سے انہیں جاتے دیکھا تھا۔ جب سے حازم نے اس سے معافی مانگی تھی اور اپنی توجہ کا مرکز صرف علیشا کو بنایا تھا، تب سے علیشا میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھی۔ اب اسے تائی جان کی باتوں سے اکتاہٹ ہوتی تھی۔ اب تو حازم نے بھی اسے اپنی طرف سے یقین دلانے کی بہت کوشش کی تھی، جس کے بعد علیشا نے اس کے وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کرنے پر اپنے دل میں آتے رنگ برنگے خدشوں کو اگنور کرتے اس کا ساتھ دیا تھا، بجائے اسے روکنے۔ اور جب سے اس نے حازم کی زبانی سنا تھا کہ اسرا کی شادی ہو گئی ہے، اسے تب سے ہی اسرا کی طرف سے کوئی انسیکیورٹی نہیں رہی تھی۔ وہ مطمئن تھی۔ شام کے سائے باہر گہرے ہو رہے تھے۔ اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ ختم ہو گئی تھی۔ کل کا دن بہت اہم تھا۔ اس نے اس دن کے لیے بہت سی تیاریاں کر رکھی تھی۔ اسے بہت سے بڑے عہدوں پر فائز سیاستدانوں کی دھمکی بھاری فون کالز ریسیو ہوئی تھی، جس پر سہار نے بالکل کان نہیں دھرے تھے، کیونکہ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ شام کے 7 بجے فری ہوا تھا۔ اپنی ٹیم کو کل کے دن کے لیے خصوصی ہدایات دینے کے بعد وہ اپنے آفس سے چیزیں سمیٹتا باہر نکلنے ہی والا تھا، جب ایک انسپیکٹر اس کی اجازت سے اندر داخل ہوتا، اسے کسی کے ملنے آنے کی اطلاع دینے لگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ اسے کسی ضروری کام کے سلسلے میں ملنا چاہتا تھا۔ سہار نے انسپیکٹر کو اجازت دیتے ہوئے اس شخص کو اندر بھیجنے کا کہا اور اپنی سربراہی کرسی سنبھال لی۔ چند سیکنڈز بعد ہی ایک لمبا اونچا دیو ہیکل کی جسامت والا شخص اندر داخل ہوا تھا، جس کی گندمی رنگت اس کی سفید سوٹ میں بہت نمایاں ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں سرمے کی موٹی لکیریں کھینچ رکھی تھی، بالوں میں ہلکا ہلکا تیل بھی لگا ہوا تھا۔ سہار ایک پل کو اس آدمی کا قد کاٹ دیکھ کر چونکا تھا۔ اسے اس میں کسی کا عکس نظر آیا تھا۔ سہار کو اس شخص کو دیکھ کر کرمنل کالیا کا گمان ہوا تھا۔ وہ آدمی اندر داخل ہو کر سہار کو سلام کرتا ہوا اس کی اجازت سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ سہار کی سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ سہار کی آنکھوں میں اپنے لیے ابھرتے تاثر کو دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا تھا اور پھر اس سے اپنے تعارف کی اجازت لیتا ہوا وہ بولنا شروع ہوا تھا۔ سہار نے ذرا سا سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے اسے اپنا تعارف کروانے کی اجازت دی تھی۔ میرا اصل نام خالد رشید ہے۔ میں نوشہروں میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے پاس ٹرین چلتی تھی۔ ٹرین کے پٹری کے پاس ایک تھانہ تھا جہاں میں حوالدار ہوا کرتا تھا۔ ہمارے افسر لوگ خوب حرام کی کمائی کھانے کے عادی تھے۔ جب میں گاؤں کی کھیتی باڑی کرنے والا محنت کش اور ایماندار باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے باپو نے مجھے ہمیشہ ایمانداری کا سبق دیا تھا۔ ہمیں بھوک سے مرنا تو قبول تھا، مگر کسی سے رشوت لینا یا کسی کی بے بسی سے فائدہ اٹھا کر اپنا منافع کرنا منظور نہیں تھا۔ ایک دن میں نے ایک افسر کو اپنی آنکھوں سے ایک شہری بابو سے بھاری رقم کی رشوت لیتے دیکھ لیا، جو کہ میری سب سے بڑی نقصان کا باعث بنا۔ کچھ دنوں بعد پتہ نہیں کیسے کسی نے اس افسر کی شکایت اوپر بڑے افسروں کو لگا دی، جس کے نتیجے میں اس کی انکوائری ہوئی، اور جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے سچ سچ جو دیکھا تھا وہ بتا دیا۔ میرے پاس اس موقع کی ویڈیو بھی تھی، جو میں نے اپنی ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے سامنے پیش کر دی، جس کے بعد اس افسر کو اس عہدے سے معطل کر دیا گیا۔ اس افسر کا میرے ساتھ بیر پڑ گیا تھا۔ اس نے کچھ ہی دنوں بعد مجھے بھی ایک جھوٹے رشوت اور ڈرگ سپلائی کے کیس میں پھنسا کر نوکری سے نکلوا دیا۔ ہم لوگ جو کہ غریب تھے، اس لیے پورا گاؤں ہماری اس بات پر میرے باپو کو تانے مارتا اور طنز کرتا۔ میرا باپو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور کچھ ہی دنوں میں چل بسا۔ مجھ پر یہ کیس ہنوز چل رہا تھا۔ میں بہت سخت پریشان تھا، جب ایک دن ایک بڑے افسر میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر میرے گھر آیا اور انہوں نے مجھے اس کیس سے نجات دلانے کی تسلی دی۔ میں ان کی اس مہربانی پر بہت حیران تھا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرے گزشتہ ریکارڈ اور اپنے آدمیوں سے میری معلومات نکلوائی ہے، جس کے بعد وہ یہاں آئے ہیں۔ انہیں میری ایمانداری بہت پسند آئی تھی۔ اس کے بعد 1 مہینے کے اندر ہی اندر کیس ختم ہو گیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ کراچی لے گئے۔ انہوں نے میری نوکری بحال نہیں کروائی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے کام کروں، اور میں نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کیا۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے کچھ پل کو سانس لینے کو رکا۔ پورے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سہار خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا ہوا اس کی بات سن رہا تھا۔ اس آدمی کے لہجے میں سچائی بولتی تھی، جو کہ کسی پردے میں چھپی ہوئی نہ تھی۔ اس کے بعد میں تقریباً 8 سال اس افسر کے لیے کام کرتا رہا۔ وہ ایماندار اور بہادر افسر تھا۔ انہوں نے مجھے 3 ماہ کا کمپیوٹر کورس کروایا تھا، مجھے اپنے خاص آدمیوں سے ٹریننگ بھی دلوائی۔ میں نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا تھا۔ انہوں نے صرف مجھے جاسوسی، مجرموں کی ہڈیاں پسلیاں توڑنے اور انہیں ٹارچر کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کبھی کسی کی جان نہیں لی تھی۔ ہم غیر لوگوں کو ایکسپوز کرتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک صاحب کی قدرتی طور پر موت ہو گئی، جس کے بعد سے میں پھر سے اکیلا ہو گیا تھا۔ کچھ دن تو ان کے غم میں بہت نڈھال رہا، کیونکہ میرے باپو کے بعد یہی میرا مائی باپ تھے۔ پھر اس کے بعد صاحب کے ہی کچھ خاص آدمیوں کے ساتھ مل کر میں غلط کام کرنے والوں کو ایکسپوز کرتا رہا اور ان افسروں کی مدد کرتا جو اپنے ملک اور کرسی کے ساتھ مخلص ہوتے۔ کراچی سے کسی کام کے سلسلے میں میرا آنا لاہور ہوا تھا، تو یہاں اس منظور شاہ اور اس کے نیٹ ورک کے بارے میں پتا چلا۔ مجھے اس کے دھندے میں دلچسپی ہونے لگی۔ میں نے کچھ دن حلیہ بدل کر اس سیاستدان کی جاسوسی کی۔
یہ انہی دنوں کی بات ہے جب اس پروفیسر مرڈر کیس اور رمشا مرڈر کیس کے قاتل کو ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کی جا رہی تھی۔ میں نے اس دلدل میں گھس کر اس انسان کو ایکسپوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی ایمانداری اور بہادری پر مجھے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ میں نے آپ کی بہادری کے قصے بہت پہلے سے سن رکھے تھے۔ اس نے اسے اپنے ماضی کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے آخر میں اس کے بارے میں اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ سہار جو کب سے اس کی باتوں پوری توجہ سے سن رہا تھا، اس کے مزید بولنے سے پہلے وہ اس کی باقی کی کہانی کا اندازہ لگاتا ہوا اس کی بات کاٹ کر خود بولا تھا۔ کرسی کی بیک سے ٹیک چھوڑتا ہوا وہ سیدھا ہوا تھا۔ اور تم کالیا بن کر منظور شاہ کے نیٹ ورک میں گھس گئے، جھوٹے ریکارڈ بنائے جس کی بنیاد پر اس نے تم پر اعتبار کیا، اور جو کہ تم مجھ پر اعتبار تھا اس لیے مجھے اس کے ہر کارنامے سے پہلے وہ مختلف پہیلیوں اور کوڈ ورڈز میں اشارے بھی تم ہی دیتے تھے۔ میرے گھر میں داخل ہو کر تم نے وہ ڈرائنگ وہاں ہن کے طور پر چھوڑی تھی، ایم آئی رائٹ؟ اس کی نگاہوں میں دیکھ کر کہتا وہ آخر پر یقینی لہجے میں پوچھ رہا تھا، جس پر کالیا کے چہرے پر متاثر کن مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے اس ایس ایس پی کی ذہانت سے چمکتی سنہری آنکھوں میں دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بالکل درست، وہ سب کرنے والا میں ہی تھا، مجھے آپ کی ذہانت پر پورا اعتبار تھا، تبھی آپ کو کوئی بھی اشارہ سیدھے لفظوں میں نہیں دیا تھا، اور اب جب اس منظور شاہ کو آپ نے گرفتار کر ہی لیا ہے اور اس کی کل عدالت میں آخری پیشی ہے تو میرے پاس بھی اس کے ڈھیروں ثبوت ہیں جس میں اس نے کئی بار اعتراف جرم کیا ہے۔ مجھے آپ کی قابلیت پر شک نہیں کہ آپ نے اس کے خلاف ٹھوس ثبوت ہی اکٹھے کیے ہوں گے، مگر اسے مستقل اور پکا اندر کروانے میں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ کالیا نے اپنی بات کہتے ہوئے کچھ پیپرز اور یو ایس بیز نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھے تھے جنہیں سہار نے محض ایک نظر دیکھا تھا۔ یہ سب ثبوت آپ کے بہت کام آئیں گے، آپ چاہیں تو اپنی تسلی کے لیے میری چھان بین کروا لیں، اور اگر آپ کو لگے کہ میں نے یہاں جو بھی کہا ہے وہ بالکل ٹھیک اور سچ تھا تو میں آگے آپ کے لیے کام کرنا پسند کروں گا، باقی آپ کی مرضی، میں چلتا ہوں۔ کالیا اپنی بات کہہ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور مؤدب سے لہجے میں اپنی بات اس کے سامنے رکھی تھی۔ شیور، انویسٹیگیشن تو میں کروں گا، اور اگر تمہارا کہا بالکل ٹھیک نکلا تو سمجھو تمہاری خواہش کو میں ضرور مد نظر رکھوں گا۔ ایک بات اور، کل کورٹ میں تمہاری موجودگی اور تمہاری گواہی بہت اہم ثابت ہوگی، تو تم مجھے کل کورٹ میں نظر آؤ۔ گہری سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہتا وہ اسے خوشی کی نوید سنا گیا تھا، جس پر کالیا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس جیسے عام انسان کے لیے یقیناً سہر اسرار کے ساتھ کام کرنا اعزاز کی بات تھی۔ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا کل لازمی اپنے وہاں آنے کا یقین دلاتا اسے اجازت دینے پر وہاں سے چلے گیا۔ سہر نے لینڈ لائن پر انسپیکٹر بلال کو اندر بلا کر اس آدمی پر مکمل نظر رکھنے کو کہا تھا۔ اسے کسی پر بھی ایک آنکھ بند کر کے اعتبار کرنے کی عادت نہ تھی، وہ بہت محتاط رہتا تھا۔ اس کے دیے گئے ڈاکومنٹس اور یو ایس بیز کو اپنے لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالتا وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ان سب چیزوں کو وہ گھر جا کر دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے مزید یہاں رکے بغیر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کل پروفیسر مرڈر کیس کی صبح 11 بجے آخری سنوائی ہے۔ کیا عدالت اب تک کے پیش کیے گئے تمام گواہوں اور ثبوتوں کی پیش نظر منظور شاہ کو سزا دے گی، یا پھر اسی کیس سے ملحقہ رمشا مرڈر کی ملزمہ اسرا کا کوئی نیا رخ سامنے آئے گا؟ کیا وہ لڑکی بے قصور ہے، یا یہ سب ایس ایس پی سہار اسرار اپنی بیوی کو سزا سے بچانے کے لیے کر رہا ہے؟ اینکر ابھی مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی جب رمیسا بیگم نے خود پر مزید ضبط نہ رکھتے ہوئے غصے سے ریموٹ اٹھا کر ایل سی ڈی آف کر دی۔ ان کی رنگت میں غصے سے سرخی خود بخود گھلی ہوئی تھی۔ ہاشر اور زمل نے ماں کے اس عمل پر حیرانی سے انہیں دیکھا تھا۔ ماں صاحب، میں نیوز سن رہا تھا، آپ نے ایل سی ڈی کیوں آف کر دی؟ ہاشر نے ذرا خفگی سے منہ بسور کر کہا۔ یہ تینوں ڈنر کے بعد لاؤنج میں بیٹھے کافی پیتے ہوئے ایل سی ڈی پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہے تھے جب اچانک ہاشر نے چینل سرفنگ کرتے ہوئے نیوز لگا لی۔ اسرا کو ان کے ساتھ ڈنر کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کا کھانا جنت بی بی اس کے کمرے میں دے جاتی تھی، اسے اپنے کمرے سے باہر نکلنے کا حکم نہ تھا، جبکہ ہاشر بغیر ماں سے ڈرے اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، جس سے رمیسا بیگم کو اس کی ہر درمی پر اس پر بہت غصہ تھا۔ نیاب اور اس کی مدن نے تو انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ اسرا کو پہلے سے جانتی ہیں۔ وہ ان کا اسرا کے ساتھ سرد رویہ دیکھ کر گھبرا گئی تھیں اور نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی تعلق جھوٹ کی بنیاد پر جڑے۔ رمیسا بیگم کو ان کی بات سن کر کچھ پل کی چپ لگ گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے نارمل بہیو کیا، کیونکہ انہیں ان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ گلہ تھا، غصہ تھا تو اسرا پر تھا، جس نے ان کے ساتھ رہ کر انہیں بیوقوف بنایا تھا، ان کی مخلصی کا مذاق بنایا۔ دوسرا اس پر لگا ٹیگ، اور تیسری اور سب سے بڑی وجہ ان کا بیٹا، جس نے آج تک ان سے اتنے جھوٹ نہیں بولے تھے۔ اسرا کی وجہ سے اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کو بیوقوف بنایا تھا، ورنہ ان کی تربیت ایسی نہیں تھی کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ ایسی کوئی گستاخی کرتی۔ یہ نیوز تھی، بکواس کر رہے تھے وہ لوگ، اور خبردار میرے سامنے اگر اس ذلت بھرے تماشے کو لگایا میرا خون کھولتا ہے۔ تم لوگوں نے میرے گھر کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ لوگ کہاں میرے بیٹے کی تعریفی کرتے نہیں تھکتے تھے، آج اس لڑکی کی وجہ سے میری بیٹے کی شاندار کریئر کو مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ رمیسا بیگم غصے سے ہاشر کو جھڑکتے ہوئے بولی تھی۔
माँ साहब, असरा बेकसूर है। मैं आपको कमरे अदालत में हुए सारे मामले का हुर्फ बहुर्फ बता चुका हूँ। उसके बाद भी अगर आप इस बेगुनाह पर इल्जाम धरकर इसे खुद साख्ता नफरत करना चाहती हैं तो मर्जी है आपकी, मगर एक बात याद रखिएगा कि वो भी एक इंसान है। आपने हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया है, उनकी तकलीफें बांटना सिखाया है, किसी पर इल्जाम तराशी करना नहीं सिखाया। मगर आज आप खुद क्या कर रही हैं? हाशिर माथे पर 4 बल डालते हुए खुफकी से माँ की जानिब देखता हुआ इस्तफसार कर रहा था। उसे अपनी माँ का ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रुमैसा बेगम उसकी बातों और लहजों पर एक पल को खामोश होकर रह गई। आज उनकी औलाद इतनी बड़ी हो गई थी कि उनसे यूं इस्तफसार करती। उनका दूसरा बेटा भी इस लड़की की वजह से उनके सामने खड़ा हुआ था। उन्हें असरा की जात से मजीद नफरत हुई थी। देख रही हो इसे जिमल, ये इस लड़की की वजह से अपनी माँ से सवाल जवाब कर रहा है। इसे बताओ कि इस लड़की ने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया है, मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है। उसकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे ये सब कुछ याद आता है जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है। कल उसके केस का जो भी फैसला हो, उसके बाद मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। मेरी तरफ से ये लड़की जहां मर्जी जाए और साहर को भी उसे हर हाल में तलाक देनी होगी, वरना मैं उसे भी कभी माफ नहीं करूंगी। हतमी और धमकाना लहजे में अपनी बात कहती वो जिमल और हाशिर दोनों को ही लम्हों में अपने जगह पर साकत कर गई थी। वो दोनों कुछ बोल ना सके। उन्हें तो लगा था कि ये उस वक्त का रुमैसा बेगम का जज्बाती और गुस्से में किया गया फैसला है, मगर आज फिर उनके मुंह से ये बात सुनकर वो दोनों अपनी अपनी जगह साकत हो गए थे। भाई मोहब्बत करते हैं असरा से, हाशिर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अपनी माँ को जताना चाहा कि वो अपने बेटे पर इस चीज का दबाव डालकर उसे सुकून का सौदा करेंगी। वो मेरा बेटा है, अपनी माँ का कहा उसे हर हाल में मानना पड़ेगा। मोहब्बत इज्जत से बढ़कर नहीं होती। ये लड़की और इसका हवाला तो सरासर जिल्लत है, इसलिए उसे इसे भूलना ही होगा। रुमैसा बेगम हाशिर की बात पर उससे जरा सा खुफगी से बोली थी और उसे यूं असरा की परवाह करने पर एक तनकीदी निगाह डालकर वो कमरे में उठकर वहां से चले गई थी। हाशिर ने अफसोस उन्हें जाते देखा था। भाई कभी नहीं मानेंगे, हाशिर ने माँ के जाने के बाद अपने सर को नफी में हिलाते हुए परेशानी से कहा। लेकिन अब वो ममा की बात से इनकार नहीं कर सकता। स्पॉट से लहजे में उसकी बात का जवाब देती जिमल भी संजीदगी से हाशिर के खुद को देखने पर उस पर एक निगाह डालकर अपने कमरे में चले गई। पीछे हाशिर ने भी साख्ता ही असरा के लिए सोचते हुए सर थामा था। असरा के साथ वैसे कभी नहीं होने दे सकता था, उसे वो जिमल की तरह ही प्यारी थी। दूसरी जानिब अपने कमरे से बाहर निकलती असरा जिसके कदम रुमैसा बेगम के लफ्जों ने दहलीज में ही जकड़ लिए थे। उसने रुमैसा बेगम का कहा एक एक लफ्ज सुना था जिस पर वो कई खामोश आंसू उसकी पलकों के बाढ़ तोड़ कर रुखसारों पर बह गए थे, जबकि तलाक के लफ्ज से एक पल को उसकी रूह तक काम गई थी। यूं जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में भुंजकर खोला हो। वो जो पानी का जग हाथ में थामे बाहर निकलने वाली थी, रुमैसा बेगम के इरादे जानते हुए वापस अपने कमरे में पलट गई। उसमें कुछ भी सुनने की मजीद हिम्मत ना थी। वो पुलिस स्टेशन से घर की जानिब आ रहा था जब उसे रास्ते में राफी की कॉल आई और उसने उसे अर्जेंट अपने फ्लैट में आने का कहा। उसने घर के रास्ते से गाड़ी वापस मोड़ ली थी और राफी के फ्लैट के रास्ते पर डाल दी। राफी के फ्लैट पर पहुंचकर इन्होंने कुछ सबूत तरतीब दिए थे। राफी के पास उसे देने के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन थी जिस पर आज सारा दिन लगाकर उसने बहुत मेहनत से काम किया था। कालिया के दिए गए सबूत भी उनके लिए खूब करामत साबित हुए थे। रात का डिनर इन दोनों ने एक साथ किया था। उसके बाद काम के दौरान वक्त का अंदाजा ही ना हुआ और वो रात 12 बजे यहाँ से फ्री होकर घर पहुंचा था। पूरे घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे में आ गया था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर एक तरफ जायनमाज पर बैठी असरा पर पड़ी जो दुआ के लिए हाथ फैलाए बैठी रोते हुए जाने अल्लाह से क्या मांग रही थी। उसकी निगाहें बेसाख्ता उसके भीगे आर्ज़ों पर पड़ी थी। सारा ने उसकी सारी दुआओं पर बगैर जाने ही दिल से आमीन कहा था। अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा था। अपनी जैकेट उतारते हुए स्टैंड पर लटकाई वो अपने हाथ से रिश्वत उतार रहा था जब उसे असरा जाए नमाज तय करके एक तरफ रखती हुई नजर आई। असरा की उसकी जानिब पुश्त थी। उसने पैंट के पॉकेट से मोबाइल और गाड़ी की कीज निकालते हुए मसरूफ से अंदाज में उसे पुकारा था। उस पर असरा अपने आंसू साफ करती उसकी जानिब पलटी थी। जी। असरा की निगाहें बेसाख्ता उसके वजी चेहरे से टकराई थी जिस पर थकावट के असरात वाजिया थे। वो कल रात का घर से निकला हुआ था और आज लौटा था। उसकी हार्ड ड्यूटी पर असरा को जाने क्यों उसकी फिक्र हुई थी। एक कप कॉफी बना दोगी? वो झुककर चेयर पर बैठा अपने शूज उतारते हुए बहुत मोहब्बत और अपनाइए से पूछ रहा था। उसकी तरफ एकटक देखती असरा के दिल ने उसकी मोहब्बत भरे लहजे से पुकारने पर जाने क्यों तेजी से धड़कना शुरू कर दिया था। असरा ने उसकी बात के जवाब में बस सर इस बात में हिलाया था और कमरे से बाहर निकल गई। भला दुनिया के किसी शख्स में इतनी ताकत थी कि वो इसके इतने मोहब्बत भरे लहजे में पुकारने पर उसे इनकार कर पाता। वो तो इल्तिजा भी इस कदर बासर अंदाज में करता कि सामने वाले को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता। उसके कमरे से जाने के बाद साहर अलमारी से अपना नाइट ड्रेस निकालकर चेंज करने वॉशरूम में बंद हो चुका था। कुछ ही मिनटों बाद वो फ्रेश सा मुंह हाथ धोए ड्रेस चेंज करने
ڈریس چینج کیے واش روم سے باہر نکلا تھا. اس کے بال ہلکے سے نم تھے جنہیں برش کرتا ہوا وہ اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھوں میں اتری سرخی دیکھنے لگا. وہ کل رات سے نہیں سویا تھا. اسے ابھی بھی کام کرنا تھا. فی الحال اس کے پاس اپنی نیند پوری کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا. وہ اپنے لیپ ٹاپ بیگ سے کچھ منی ڈیوائسز اور فائلز باہر نکال رہا تھا جب اسرا اس کی کافی لیے روم میں داخل ہوئی. اسرا نے چھوٹی سی بلیک ٹرے میں رکھا بلیک ہی بھاپ اڑاتا کافی کا مگ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا تھا. سہار نے مشکور نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کافی کا کپ اٹھا لیا تھا. اسے اس وقت کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی. وہ کافی کے سپ لیتا ہوا کچھ دیر پہلے اپنے چارجنگ پر لگائے گئے سیل فون پر آئی ای میلز ریڈ کرنے لگا. اسرا صوفے پر دونوں پاؤں اوپر گر کے بیٹھ گئی اور بے ساختہ ہی اسے دیکھنے لگی جو کہ اسکن کلر کے رف سے ٹراؤزر پر اسکن ہی فل سلیوز والی شرٹ میں ملبوس خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا. اس رنگ میں اس کی صاف رنگت مزید واضح ہو رہی تھی. اسے اپنے فون میں بے حد مگن دیکھ کر اسرا کا دل اداس سا ہوا تھا. اس نے بمشکل اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹائی تھی. سہار خود پر جمی اس کی منتظر نگاہیں محسوس کر سکتا تھا. کل تو کچھ لوگ بہت ہی وی آئی پی ہونے والے ہیں. اس کے بعد شاید ہی وہ ہم جیسے عام لوگوں سے بات کرنا پسند کریں. اپنے موبائل کو واپس رکھتے ہوئے اس کی جانب پلٹتا ہوا اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہوئے لہجے میں بولا تھا. اسرا کی بنائی ہوئی سٹرونگ کافی نے اس کی تھکاوٹ کافی حد تک کم کی تھی. تبھی اس کا موڈ کچھ خوشگوار ہوا تھا. وہ اپنی بات کہتا ہوا اپنی کافی کا مگ تھامے ہی اسرا کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھا تھا. اسرا جو کہ اس کی مصروفیت دیکھتے ہوئے سونے کے لیے لیٹنے ہی والی تھی اس کی بات سن کر ایک پل کو چونکی تھی اور پھر اس کی بات کا مطلب سمجھتی اس کی جانب دیکھنے لگی جو کہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا. اتنی ذلت کاٹ کر وی آئی پی اللہ کسی کو نہ بنائے. اسرا کا لہجہ اپنے حالات پر سنجیدہ تھا اور اس کے سامنے بیٹھا شخص عام تو کہیں سے بھی نہیں تھا. یہ شخص تو اگر کسی ہجوم میں بھی کھڑا ہو تو اپنے بلند کردار کی روشنی کی وجہ سے سب میں نمایاں ہو. ہمیشہ ہر طرح کے حالات میں اپنے لیے پوزیٹیوٹی ڈھونڈنی چاہیے. زندگی منفی سوچوں کے ساتھ نہیں گزارنی جا سکتی. تم کل مکمل طور پر آزاد ہو جاؤ گی. اس کے بعد کیا پلانز ہیں تمہارے؟ وہ اس کی بات پر اسے ٹوکتا ہوا سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا. اس کے احمری لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جبکہ آخر والی بات پر سینے میں دھڑکتے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ ظاہر اپنے تاثرات چھپاتا کمال مہارت سے اسے دیکھ کر دوستانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا. اسرا نے اس کی آخری بات پر اس کے چہرے پر کچھ ڈھونڈنا چاہا تھا مگر سہار اس سے نظریں چرا گیا تھا اور اپنی کافی کا خالی ہو چکا مگ ٹیبل پر رکھنے لگا. اسرا کے ذہن میں یہ ایک لفظ بہت بری طرح لگا تھا. مکمل طور پر آزاد. تو کیا وہ اسے اس بے نام رشتے سے بھی آزاد کرنے والا تھا؟ رمیسا بیگم سچ کہہ رہی تھی. سہار کے یوں نظریں چرانے پر اسرا کو اپنا شک درست ہوتا محسوس ہوا. ان کا کانٹریکٹ پرسوں ختم ہو جانا تھا. کیا میں کل سچ میں آزاد ہو جاؤں گی اور یہ کیس جیت جاؤں گی؟ اسرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا. آف کورس میں اپنے پرومسز وقت سے پہلے پورا کرنے والوں میں سے ہوں. پرسوں ہمارا کانٹریکٹ اینڈ ہوگا اور اس سے پہلے ہی میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. کہ تمہیں یقین نہیں؟ وہ پورے تمادی سے اس کی بات پر وضاحت دینے والے انداز میں بولا تھا. اسرا نے اس کی بات پر سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا. اس کی جھکی پلکیں ایک پل کو لرزی تھی. میں نے اللہ کے بعد اگر زندگی میں کبھی کسی پر مکمل اعتبار کیا ہے تو وہ آپ ہیں. اس لیے اللہ کے بعد مجھے آپ پر یقین ہے. دل کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کبھی بے ایمانی نہیں کریں گے. اسرا نے اس کی سنہری آنکھوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جن کا رخ اس کی جانب نہ تھا. سہار اس کی بات پر گہرا مسکرایا تھا. تو اب اس کے معاملے میں محترمہ کا دل بھی بولنے لگا تھا. اسے جان کر خوشی ہوئی. اسرا انجانے میں ہی اپنے دل میں موجود اس کی محبت کا اظہار کر رہی تھی جس کا اسے خود بھی علم نہیں تھا. میں کوشش کروں گا کہ تمہارا یقین ہمیشہ مجھ پر قائم رہے. اس کی جانب دے کر کہتا ہوا اسرا عالم کو سرشار کر گیا تھا. آپ نے ابھی کہا کہ آپ اپنے پرومسز وقت سے پہلے پورے کرتے ہیں. تو کیا آپ اپنی زبان سے کہیں ورڈز پر بھی ہمیشہ قائم رہتے ہیں یا وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اپنی باتوں سے مکر بھی جاتے ہیں؟ اسرا نے ہنوز اس کی جانب دیکھتے ہوئے چہرے پر غیر شناسائی کی رمق لیے ہوئے پوچھا. اس کی بات سے سہار کی پیشانی پر 2 بل نمودار ہوئے تھے. اس نے گردن موڑ کر ڈارک چاکلیٹ کلر کے ڈریس میں ملبوس اسرا کو دیکھا. اس کی بادامی آنکھوں میں بھی اس سوال کے جواب کو جاننے کا تجسس واضح تھا. تمہیں میرا پچھلا ریکارڈ سب پتا تو ہے اور ایسے انسان سے تم کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہو؟ obviously میں وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کروں گا اور مکر جاؤں گا. سہار نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا جبکہ اسے جانے کیوں اسرا سے اس طرح کے کسی سوال کی امید نہیں تھی. اس کا خیال تھا کہ شاید وہ اسے سمجھنے لگی ہے مگر یہ محض اس کا وہم ہی ہو سکتا تھا. اسرا عالم کبھی سدھر نہیں سکتی تھی. کیا آپ اپنے ورڈ سے پھرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے جتنا ابھی آپ کے جواب سے ظاہر ہوا؟ اسرا کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا جس پر جانے کیوں وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی. تبھی اپنے دل کو خاموش کرواتی وہ دوبارہ پوچھ رہی تھی. بالکل ایک جھوٹے اور 2 نمبر انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. سہار نے سنجیدگی سے اس کی بات کی تائید کی تھی. اسرا نے اسے ماضی میں کہے اپنے لفظوں پر یوں تانا مارنے پر ایک پل کو اسے دیکھا تھا جبکہ وہ اس کے اچانک خفا ہونے پر اسے دیکھ کر رہ گئی.
میں نے اب آپ کو پچھلے 1 ماہ سے ان میں سے کسی بھی نام سے کوئی تانا نہیں دیا. اگر آپ کو اپنے یہ نام اور ان کا حوالہ اتنا ہی پسند ہے تو کہتے رہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسرا نے شانیں چکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. سہار نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا جو جان بن رہی تھی, اپنے کہے ہوئے لفظوں سے مکر رہی تھی. اس کی چالاکی پر وہ مشکل اگنور کرتا سر جھٹک کر رہ گیا. تمہاری مدر تمہارے اس فضول کزن کے ساتھ آج شام کو لاہور پہنچ گئی تھی. رافع نے انہیں اپنے پاس رکنے کا کہا تھا, مگر وہ تمہارا نکما کزن انہیں اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے کر ٹھہرا ہوا ہے. کل صبح آنٹی بھی عدالت میں موجود ہوں گی. وہ اسے اس کی ماں کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے حازم کے ذکر پر جانے کیوں اپنے خوبصورت چہرے پر ناگواری لاتے ہوئے بولا تھا, جسے اسرا نے بہت غور سے نوٹ کیا تھا. وہ تو ٹھیک ہے, یہ آپ حازم بھائی سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ فضول اور نکمے تو بالکل نہیں ہیں. تایا جان کے ساتھ ان کا سارا بزنس وہ بہت اچھے سے سنبھالتے ہیں. اسرا نے اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بہت اپنائی سے کہا. اس کی شکل پر لکھا ہے کہ وہ نکما ہے, 1 نمبر کا ناکام آدمی, اور خبردار جو تم نے میرے سامنے اس کی طرفداری کی, ورنہ میں اس کا منہ سجا دوں گا. اسرا کے یوں اس کی سائر لینے پر سہار چڑھتے ہوئے ناگواری سے نہ صرف بولا تھا بلکہ حازم کے چہرے کا نقش بگاڑنے کی اسے واضح طور پر دھمکی بھی دے ڈالی تھی. اسرا تو حیرانی سے نیم وار لبوں سے اس کے اتنے برہم ہونے پر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی, جو کہ اس پر ایک خفگی بھری نگاہ ڈال کر اپنی چیزیں سمیٹتا ہوا اسٹڈی روم میں چلے گیا. پیچھے دروازہ بہت زور سے بند کیا, اور اسرا اپنی بے یقینی سے نکلنے کے بعد جانے کیوں اس کے یوں برہم ہونے پر اسے دیکھ اندر تک محظوظ ہوئی تھی. اس کے لیے اتنا پوزیسو ہونا اسرا عالم کا دل گدگدا گیا تھا. کرپٹ آفیسر. وہ اسٹڈی روم کے بند دروازے کو دیکھتی زیر لب بڑبڑائی تھی اور مسکراتے ہوئے صوفے پر تکیا درست کرتی الماری سے بلینکٹ نکال کر خود پر اوڑھتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی. کل کی صبح کا اسے بے صبری سے انتظار تھا. وہ اپنی آنکھیں مونتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی, جبکہ آج کا ذہنی اذیت میں ڈوبا ہوا یہ لمبا دن سحر اسرار سے ہوئی اس آدھے گھنٹے کی ملاقات نے اس کا اثر زائل کر دیا تھا. اس کی سنگت میں گزارے چند لمحوں میں بھی بڑے قیمتی تھے. وہ سب کچھ بھول گئی تھی. اس کے ذہن میں صرف اس کا عکس تھا, جسے سوچتے ہوئے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی, اور نیند اس پر مہربان ہو گئی. باہر رات کی پھیلی سیاہی آسمانوں پر آہستہ آہستہ کٹنے لگی تھی. صبح کی شفاف سورج کی کرنیں ہر سو پھیلی ہوئی تھی. موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا. سردیوں میں پہلے سے شدت نہ رہی تھی. عارف والا میں بھی لوگ دن کے چڑھتے ہی اپنے کاموں میں مگن ہو چکے تھے. یہ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا جب تائی جان ملازمہ کو بولتے ہوئے گھر کی صفائیاں کروا رہی تھی. چھوٹی تائی جان کچن میں علیشا کا ناشتہ بنا رہی تھی, جو کہ ابھی سو کر اٹھی تھی اور اٹھتے ہی ٹی وی کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تھی. ندا اور وریشا بھی آج گھر پر ہی تھی اور اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں بیٹھی تھی. بڑے تائی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اس لیے وہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے. لاؤنج میں وہ تینوں منتظر سی ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی جبکہ تائی جان لاؤنج میں داخل ہوئی. وہ اس بات سے لا علم تھی کہ حازم فاطمہ کے ساتھ گیا تھا. ارے لڑکیوں, یہ کیا لگا کر بیٹھی ہو؟ یہ خبریں دیکھنے کا شوق تم لوگوں کو کب سے چڑھ گیا؟ تائی جان نے حیرانی سے اسکرین پر نظر ڈالتے ہوئے ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. علیشا ان کی بات پر ان کی جانب دیکھ کر مبہم سا مسکرائی تھی. جب کسی اپنے کے بارے میں خبروں سے ہی کچھ معلوم ہونا ہو تو خبریں دیکھنے میں کیا قباحت؟ علیشا نے انہیں دیکھ کر سنجیدگی سے کہا. کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں. تائی جان نے ناسمجھی سے پوچھا. اف ماں, آپی کا مطلب ہے کہ آج اسرا آپی پر لگے الزام کا فیصلہ ہونا ہے. آج ان کے کیس کی آخری سنوائی ہے اور ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ اسرا آپی اس الزام سے باعزت بری ہو جائے. ندا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا, جس پر تائی جان کے چہرے کے زاویے تبدیل ہوئے تھے. تم لوگوں کا دماغ درست ہے؟ اس لڑکی کی حمایت میں بیٹھے ہو جس نے ہمارے خاندان کا نام بدنام کر کے رکھ دیا. تم لوگوں میں کوئی شرم بچی بھی ہے یا نہیں؟ تائی جان نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا. اسرا صحیح ہے یا غلط, اس بات کا فیصلہ آپ عدالت کو کرنے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں اور آپ سنی سنائی باتوں پر کسی پر الزام لگانے کا کوئی حق نہیں رکھتے, اس لیے عدالت کا فیصلہ آنے تک بہتر ہے کہ انتظار کیا جائے. علیشا نے بہت ہی مناسب الفاظ میں اپنی تائی جان کو جواب دیا تھا, جو ہمیشہ سے ہی اسے اسرا کے خلاف بھڑکاتی آئی تھی. علیشا کے یوں اسرا کی طرفداری کرنے اور انہیں جواب دینے پر تائی جان کا منہ پھول گیا تھا. وہ اپنی بہو کو گھور کر رہ گئی. ارے وہ دیکھیں اسرا آپی پہلے سے کتنی پیاری ہو گئی ہیں, اور ان کے ہسبینڈ تو ماشاءاللہ کتنے ہینڈسم اور سمارٹ ہیں. آئی جسٹ لو دیئر کپل. ندا نے اسکرین پر نظر آتی اسرا اور اس کے ساتھ چلتے سحر کو دیکھ کر بہت پرجوشی سے کہتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا, جس پر تائی جان کا دل کیا کہ اپنی اولاد کا گلا دبا دے. وہ دونوں عدالت میں داخل ہو رہے تھے جب باہر موجود میڈیا نے ان کی دھڑا دھڑ تصویریں کھینچی تھی. یہ تو بالکل سچ کہا تم نے. وریشا نے بھی ندا کی بات کی تائید کی تھی, جس پر علیشا نے بھی مسکراتے ہوئے حامی بھری تھی.
اور تائی جان نے اسرا اور اس کے شوہر کی یہ تعریفیں قطعی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ جلتے بھونتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ تینوں اپنی نظریں ٹی وی پر جمائے ارد گرد سے بغانہ ہو چکی تھی۔ عدالت کے باہر لوگوں کا یہ ہجوم پہلے کبھی دیکھنے کو نہ ملا تھا۔ منظور شاہ کے کچھ وفادار آدمیوں نے اپنی پوری جان لگا دی تھی کہ کسی طرح عدالت ایک اور طریقہ آگے بڑھا دے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی پولیس والوں کی راہ میں روڑے اٹکانے کی، مگر وہ بھول گئے تھے کہ اس بار ان کے سامنے کون ہے جو ان کی سستی کوششوں پر اپنے ایک وار سے ان کے ارادوں پر پانی پھیر کر انہیں سائیڈ پر لگا چکا تھا۔ سیاست میں موجود باقی سب بھی منظور شاہ کو برا پھنستے دیکھ خود کو اس سے الگ کر چکے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھی اس کے ساتھ پھنستے، اس لیے انہوں نے مکمل خاموشی ساتھ لی تھی۔ اور ویسے بھی منظور شاہ پچھلے کچھ مہینوں سے مالی طور پر ان کی نسبت بہت کمزور ہو رہا تھا، اس کے سارے پلان فیل ہو رہے تھے۔ آئے دن اپنے دوسرے سیاستدان ساتھیوں کے ساتھ لڑائیاں وہ کر رہا تھا، جس نے اس کی ساکھ کو بہت متاثر کیا تھا۔ اسرا کو آج کمرہ عدالت میں بہت سے چہرے نظر آئے تھے۔ اپنی ماں سے مل کر وہ بالکل بھی رونا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر خود کو مضبوط ظاہر کرتی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ کالیا بھی عین وقت پر عدالت میں موجود تھا۔ اس نے بھی منظور شاہ اور اسد کے سارے کرتوت عدالت میں ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے تھے۔ منظور شاہ اور اسد اتنا برا پھنسے تھے کہ انہیں اپنے چاروں اور پھانسی کا پھندا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے درجنوں قتل کیے تھے، باہر کے فسادی گروہوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے نوجوانوں کو نشے پر لگانے کی سازشیں کی، پیسے کے لیے اپنے ملک کے راز فوش کیے، اسلحہ اور ڈرگز دوسرے ملکوں میں غیر قانونی طور پر سپلائی کرنا، اور بھی نہ جانے اس پر کتنے کیس تھے جن کے خلاف ایک ایک ثبوت عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ سحر کے لائر نے منظور شاہ کے لائر کی بولتی بند کروا دی تھی، اور ایسا تاریخ میں شاید ہی بہت کم ہوا ہو کہ ایک ایسا انسان اس پر ہاتھ ڈالنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکتا ہو۔ ایک ایماندار پولیس آفیسر نے اس کے سارے کرتوت دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیے تھے، اس کے خلاف اتنے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے کہ اس انسان کو اپنا جرم قبول کرنا پڑے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہر طرف سے خود کو ہارتا ہوا اور بے بس محسوس کرتے ہوئے منظور شاہ ضیانی ہو کر پہلے ان سب ثبوتوں کی نفی کرنے لگا تھا، مگر جب سحر کے لائر نے اپنے کمال ایکسپیرینس کی پیش نظر اسے گھیرا تو اپنا جرم قبول کر گیا، اور پھر اسد کو بھی اپنا ہر جرم قبول کرنا پڑا، جس کے بعد عدالت نے حق و انصاف کا فیصلہ سناتے ہوئے ان دونوں کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، جس کے ساتھ ہی انہیں بھاری جرمانہ ادا کرنے کی بھی سزا سنائی گئی تھی، اور اسرا عالم کو تمام گواہوں اور ثبوتوں کے پیش نظر رمشا مرڈر کیس سے باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ عدالت کے فیصلہ سناتے ہی عدالت برخاست ہو گئی تھی۔ درجنوں پولیس کی فورسز منظور شاہ اور اسد کو ہتھکڑی لگاتے ہوئے اتنے رش میں پوری احتیاط کے ساتھ باہر لے گئے تھے، جبکہ یہ سب ساکت آنکھوں سے دیکھتی اسرا ایک پل کو پتھر کی ہو گئی تھی۔ اسے اپنے سامنے موجود حقیقت پر یقین کرنے میں کچھ وقت لگا، تو آج سچ میں وہ اپنے اوپر لگے بدنامی، بے اعتباری، قاتل اور جھوٹ کے اس ٹیگ سے آزاد ہو گئی تھی، اس الزام سے بری ہو گئی تھی۔ اپنا بہت سارا نقصان کروانے کے بعد اور بے شمار اذیتیں کاٹنے کے بعد وہ اپنے انصاف کی اس جنگ کو جیت گئی تھی۔ اللہ نے اس کی ساری دعاؤں کا اسے سمٹ دے دیا تھا، وہ جیت گئی تھی، تو یعنی اس کی تکلیفیں اور ذلتیں تمام ہوئی، اسے ایک نئی زندگی سونپ دی گئی تھی۔ اسرا کو اس حقیقت پر یقین کرنے میں کچھ لمحے لگے۔ اس کے ارد گرد بیٹھے سب لوگوں کے چہروں پر بے پناہ خوشی تھی۔ فاطمہ نے روتے ہوئے اللہ کا ڈھیر سارا شکر ادا کیا تھا۔ اسرا کی پیشانی چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا، اور وہ اسے بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر اسرا کو جانے کیوں کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ نیاب کی مدر نے بھی اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ نیاب، حاشر، رافع اور حازم سب خوشی سے ارد گرد جمع تھے، سب کے چہروں پر خوشی واضح چمک رہی تھی، جبکہ اسرا کی نگاہیں تو اپنے سے کچھ فاصلے پر لائر کے ساتھ کھڑے سحر پر مرکوز تھی، جو کہ لائر سے کچھ بات کرتے ہوئے اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ اسرا کے قدم بے ساختہ اس کی جانب اٹھے تھے، اور وہ ان سب سے نکلتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے قریب آنے پر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ لائر اسے دیکھ کر خوش دلی سے مبارکباد دیتا ہوا وہاں سے چلے گیا تھا، جبکہ اسرا ہنوز سحر کو دیکھ رہی تھی۔ سحر نے اس کی بدامی آنکھوں کی کانچ پر ٹھہری نمی کو کچھ خفیف سی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہم جیت گئے، وہ اسے دیکھ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بے یقینی سے بولی تھی، جبکہ تشکر کے کئی آنسو جو کہ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے تھے اپنی بات کہنے کے دوران لمحوں میں ہی اس کی گلابی گالوں پر بہہ گئے۔ آزادی مبارک ہو اسرا، میں نے تم سے کیا اپنا وعدہ پورا کیا، اور یہ رونے کا نہیں مسکرانے کا وقت ہے۔ اس کے گالوں پر بہتے شفاف موتیوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے صاف کرتے ہوئے وہ گمگیر سے لہجے میں اپنائی سے بولا تھا، جبکہ اسرا نے اس کے لمس پر ایک پل کو اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ اسے کیسے کہتی کہ یہ آزادی اسے اس سے دور کر دے گی، تو کیا وہ اس کے بغیر مسکرا پائے گی؟ تھینک یو فار ایوری تھنگ، اسرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک افسردہ سی مسکراہٹ چہرے پر لیے متشکر لہجے میں کہا۔ نو نیڈ، اٹس مائی ڈیوٹی۔ اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ اس کے احسان مند لہجے پر اپنا فرض جتلایا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ سحر کے پاس آ گئی، اور سحر ہمیشہ کی طرح عاجزی سے ان کے سامنے ہلکا سا جھکا تھا،
جس پر فاطمہ نے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ڈھیر ساری دعائیں دی تھی۔ سہار نے مسکراتے ہوئے ان سب کی دعاؤں پر آمین کہا تھا اور ان سے ان کی طبیعت کا پوچھنے لگا کیونکہ وہ کچھ کمزور لگ رہی تھی۔ اسے فاطمہ کے پاس کھڑے بھی چند سیکنڈز ہی ہوئے تھے جب اسے AIG صاحب کی کال آئی اور وہ ان سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ AIG صاحب نے اسے فوراً اپنے آفس پہنچنے کا کہا تھا، جس پر وہ حاشر کو اسرا کا احتیاط کے ساتھ گارڈ کے ہمراہ گھر لے جانے کا کہتا باہر سے ہی اپنی گاڑی میں سوار ہوتا پولیس اسٹیشن کے لیے نکل چکا تھا۔ رافع کچھ دیر پہلے ہی پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا تھا۔ حازم نے اس خوشی کے موقع پر پورے کورٹ پہ مٹھائی بانٹی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارے شہر کو بتاتا کہ آج اس کی کزن کو انصاف ملا۔ فاطمہ سے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ نیام نے زبردستی فاطمہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا کہ وہ اس کے پاس رہے گی، جس پر حازم کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حاشر اسرا کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ان کی گاڑی کے پیچھے بھی ایک گارڈ سے بھری گاڑی انہیں فالو کر رہی تھی۔ سہار نے اسے سختی سے سیکیورٹی کے ساتھ جانے کو کہا تھا کیونکہ وہ ان کی جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ حاشر سارے راستے اسرا سے باتیں کرتے ہوئے گھر آیا تھا، جس پر اسرا نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح آگے سے شوخا ہوا تھا، جس پر اسرا مسکرا دی۔ آج پوری دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ بے قصور تھی اور اسرا کو جو آج ذہنی اور قلبی سکون میں اثر آیا تھا اسے وہ لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھی۔ آج اس کا اللہ پر اعتبار، اس پر یقین جیت گیا تھا۔ اسے اللہ نے خالی ہاتھ نہیں لٹایا تھا۔ بھلے ہی اس جنگ میں اللہ نے اس کی رہائی کا وسیلہ ساحر اسرار کو بنایا تھا، مگر فتح تو اس کے اللہ پر کامل یقین کی ہوئی تھی، اللہ پر مکمل انحصار کرنے کی ہوئی تھی۔ اللہ کبھی بھی خود پر ڈپینڈ کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے، وہاں سے راستے نکالتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، کیونکہ وہ تو رب کائنات ہے جس کے دستے قدرت میں ہر شے ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ چاہے تو تمہیں کسی ملک کی بادشاہت عطا کر دے اور وہی چاہے تو تمہیں بادشاہ سے فقیر کر دے، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک انسان تو ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب سے ہی امید لگانی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا اور اس کے لوگ تو خود اس کے محتاج ہیں۔ ہمیں اللہ سے بالکل ویسے ہی مانگنا چاہیے جیسے اس سے مانگنے کا حق ہے۔